پاکستان یا پاکستان ریزولوشن کے حوالے سے قائد اعظم کی مطلب ان کی بات ہے تو انہوں نے صاف الفاظ میں کہا تھا، میں آپ کی پیج نمبر 22 پر آپ کی کورس آپ کی کتاب کا جو مطلب ان کا ٹیکسٹ اس میں دیا گیا، میں اس کو ڈائریکٹ پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے۔ The resolution declared no constitutional plan would be workable or acceptable to the Muslims unless geographical contiguous units are demarcated into regions which should be so constituted with such territorial readjustment as may be necessary, ٹھیک ہے، that the areas in which the Muslims are numerically in majority as in the northwestern and eastern zones of India should be grouped to constitute independent states in which the constituent unit shall be autonomous and sound، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ ٹیکسٹ کافی لمبا ہے، اس کا میں آپ کو اردو خلاصہ یہ بتاؤں کہ قائد اعظم کے الفاظ میں ہندوستان میں کوئی مطلب سیاسی استحکام اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک کہ وہ علاقے ایسے خطے، ٹھیک ہے، جن میں مسلمان اکثریت میں رہتے ہیں، جیسا کہ شمال مغربی علاقہ ہندوستان کا جو کہ آج کل پاکستان پر مشتمل ہے، اور اس کا مشرقی حصہ، تو ان علاقوں کو یکجا کر کے ایک مسلم ساورن اسٹیٹ کی شکل جب تک نہیں دی جاتی تب تک ہندوستان جو ہے یہ اس مطلب گونا گو کے قسم کے حالات کا اس کو سامنا کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو میں قائد اعظم کی بات کر رہا تھا جب وہ تب اس وقت کی منٹو پارک، ٹھیک ہے، آج کل جو اقبال پارک کہلاتا ہے مینار پاکستان کے ارد گرد، ٹھیک ہے، تو اس وقت اس کا نام منٹو پارک تھا۔ منٹو پارک میں تقریباً 1 لاکھ کے قریب لوگ جمع ہو چکے تھے ہندوستان کے مختلف دور دراز کے علاقوں سے آئے ہوئے، ٹھیک ہے، اور قائد اعظم نے صاف الفاظ میں ان کے سامنے اپنا فلسفہ پیش کیا، ٹھیک ہے، کہ مسلمان ہر لحاظ سے ہندو سے مختلف ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کا مذہب، ان کے رسوم و رواج، ان کی ثقافت، ان کی تاریخ، ان کی ہیرو، ان کی خوراک، ان کا لباس، ان کا رہن سہن، ان کی تعمیرات، ان کی تاریخ، سب کچھ ایک دوسرے کی ضد ہے، اور ایسا کبھی نہیں ہوا۔ ہندوستان میں ایسی کوئی مطلب مثال پیش نہیں کی جا سکتی کہ ماضی میں دونوں قومیں جو ہے یہ ایک ہی کاس کی خاطر آپس میں اکٹھی ہوئی ہو یا زیادہ دیر تک مطلب ان کا آپس میں اتفاق رہا ہو۔ اس وجہ سے قومیت کی ہر تاریخ کی روح سے مسلمان ہندو سے الگ ایک قوم ہے، صحیح ہے۔ اچھا، تو جہاں تک ہندو کا تعلق ہے، ٹھیک ہے، ہندو پریس کا جب یہ قرارداد پیش ہوئی اور انگریز حکومت نے بادل نفاذہ اس قرارداد کو منظور کر لیا تو اس وقت اس کا نام قرارداد پاکستان یا پاکستان ریزولوشن نہیں تھا، بلکہ یہ سمپل سا نام تھا لاہور ریزولوشن، کیونکہ اسے لاہور میں پیش کیا گیا تھا۔ لیکن اگلے دن جب انڈین اخبارات چھپے تو ان اخبارات میں اس نام کو لاہور ریزولوشن کو پاکستان ریزولوشن کا نام دیا گیا تھا۔ کانگریس اور جتنے بھی مطلب ہندو لیڈر تھے انہوں نے مسلمانوں کا قرارداد پاکستان کا کیا ہے اس کا تمسخر اڑایا، بلکہ اس مطالبے کو انہوں نے دیوانی کی بڑھ قرار دیا، ٹھیک ہے۔ اس طرح جو برٹش پریس تھا اس نے بھی لاہور ریزولوشن کو جنا ریزولوشن اور اس قسم کے نام دیے، سب نے اس کا مطلب کیا ہے مذاق اڑایا، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال وہ کانگریس اس بات پر راضی نہیں تھی کہ ہندوستان کو تقسیم کیا جائے، بلکہ جب کرپس مشن میں آگے ہم پڑھیں گے تو پھر مطلب ان کی جو اصل سوچ ہے جو تب تک سامنے نہیں آئی تھی، ٹھیک ہے، ہندوستان کی تقسیم کے حوالے سے اس پہ مطلب سے حاصل بحث کریں گے ہم۔ بہرحال یہ تاریخ میں پہلی بار ایسا نہیں ہوا کہ ہندوستان کو تقسیم مطلب ہونا پڑا تھا۔ ہمارے پاس حالیہ مثالیں بھی ہے 1990 کے بعد، خصوصاً جب سوویت یونین بگڑ کر ٹھیک ہے دوبارہ سے مطلب روس بن گیا تو روس سوویت یونین سے بہت ساری ریاستیں الگ ہوئی تھی، جن میں مطلب یوکرین، بیلورشیا، جارجیا اور لٹوینیا، لیٹویا
اور قازقستان، ازبکستان، یہ جتنے بھی سینٹرل ایشین اسٹیٹس ہیں یہ سب کی سب سوویت یونین کا حصہ تھے، ٹھیک ہے۔ تو اگر سوویت یونین کو ٹوٹنا پڑا تھا، تقسیم ہونا پڑا تھا، ٹھیک ہے، تو اگر پاکستان کو مطلب آپ کے ہاتھوں شکست و ریت کا سامنا کرنا پڑا تھا 1971 میں، تو یہی اصول ہم موجودہ حالات کے پیش نظر اور ان حالات کا دائرے کو دیکھتے ہوئے ہم نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ ہندوستان کو بھی اس تقسیم سے بہرحال گزرنا پڑے گا۔ تو یوگوسلاویا کو مطلب تقسیم ہونا پڑا تھا 1991 میں، ٹھیک ہے، اور اس کے مطلب 3 ممالک بنے تھے یوگوسلاویا کی تقسیم کے بعد، ایک تھا کروشیا، دوسرا تھا سربیا، تیسرا تھا بوسنیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آئرلینڈ نے بھی انگلینڈ سے آزادی حاصل کی، اس طرح اسپین اور پرتگال یہ بھی ایک دوسرے سے الگ ہوئے، چیکوسلواکیا جو ہے اس کو بھی ٹوٹنا پڑا تھا، چیک الگ ریاست بن گئی اور سلوواکیا جو ہے یہ الگ ریاست بن گئی۔ اس طرح سوڈان کی پچھلے سال یا اس سے 2 سال پہلے کی بات ہے، سوڈان کو بھی آخر کار مطلب تقسیم ہونا پڑا، ٹھیک ہے، ایک ہو گیا شمالی سوڈان، دوسرا ہو گیا مغربی سوڈان۔ یہ کیوں ہوا؟ یہ بھی مذہب کی بنیاد پر ہوا، کیونکہ شمالی سوڈان میں مسلمان اکثریت میں تھے جبکہ جنوبی سوڈان میں عیسائی، ٹھیک ہے، تو سوڈان کو تقسیم ہونا پڑا۔ اس طرح آج سے 15-20 سال پہلے کی بات ہے، مشرقی اتنا سے بھی نہیں ہوا، انڈونیشیا کا ایک جزیرہ تھا جس کا نام تھا ایسٹرن تیمور، مشرقی تیمور۔ تو مشرقی تیمور میں بھی چونکہ عیسائیوں کی تعداد زیادہ تھی، مسلمان کم تھے، اس وجہ سے اس علاقے کو انڈونیشیا سے مطلب علیحدہ کر دیا گیا۔ تو یہی اصول جو ہے یہ ہم انڈیا پہ لاگو کر سکتے ہیں، بلکہ ایسے حالات انڈیا نے ان کی جو مذہبی شدید سوچ ہے، شدت پسندوں والی، تو مطلب انڈیا نے خود ایسے حالات وہاں پہ پیدا کر دیے۔ بہرحال یہ جو تھا یہ لاہور ریزولوشن تھا جسے خود انڈیا والوں نے مطلب بگاڑ کے اپنی دانش میں تو انہوں نے بگاڑ دیا تھا، لیکن انہوں نے اسے پاکستان ریزولوشن کا نام دیا، ٹھیک ہے، یہ قراردادی پاکستان، جس میں مسلمانوں نے انگریزوں سے ہندوستان کی تقسیم کا اور پاکستان کی تخلیق کا مطالبہ کر دیا تھا۔ یہ کافی تھا آج۔